یہ پروگرام ہم شہریوں کو درپیش حقیقی عوامی مسائل اور زمینی حقائق پر مبنی ہے، جن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی قلت، پانی کا بحران اور دیگر سماجی مسائل شامل ہیں۔ اس پروگرام میں پیش کیے گئے خیالات، آراء اور خدشات کا مقصد عوامی شکایات کو اجاگر کرنا اور جواب دہی کا مطالبہ کرنا ہے۔ یہ کسی فرد کو ذاتی طور پر نشانہ بنانے یا نفرت اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ تمام مباحث عوامی مفاد میں پیش کیے گئے ہیں اور آزادی اظہار اور ذمہ دار صحافت کے اصولوں کے تحت محفوظ ہیں۔ ناظرین کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الزام سیزن 3۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد اشرف صاحب، جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکریٹری ہیں UC5 کے۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال مفتی صاحب، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کے حوالے سے، تو اس پر آپ سے میں سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپل پارٹی کا اتحاد بلدیاتی الیکشن میں کس بنیاد پر ہوا اور اس کے اتحادی مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ عوام کی آواز بن کر عوام تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے اور تمام سیاسی جماعتوں میں ایک عظمت اور ایک مقام رکھتی ہے۔ ہمارے محمدی کالونی UC5 کے اندر جو بلدیاتی انتخابات تھے، تو ہم نے عوامی مفاد اور زمینی حقائق کے پیش نظر عوامی مفاد کے پیش نظر جو ہے پیپل پارٹی سے جو ایک نوجوان قیادت سامنے آئی تھی، ہم نے ان کو پیش نظر رکھ کر ان کے مطالبے پر کہ ہم مل کر اس عوام کی خدمت کر سکیں، ان سے ہم نے اتحاد کیا تھا اور اس کا مقصد عوام کی خدمت تھی۔ صحیح۔ سنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپل پارٹی کا اتحاد ایک معاہدے کے تحت کیا گیا تھا، یہ بات درست ہے؟ اس معاہدے میں پاکستان پیپل پارٹی اپنی پاسداری کر رہی ہے کہ نہیں؟ جی یہ بات بالکل درست ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپل پارٹی کا جو بلدیاتی انتخابات کے اندر 2022 کے اندر جو ہمارا اتحاد تھا، وہ ایک معاہدے کے تحت تھا، اور یہ معاہدہ 28 جون 2022 مرکزی جامع مسجد ٹرک اسٹینڈ کے اندر جو ہے حضرت مولانا سید عبدالسلام شاہ صاحب کی سرپرستی اور ان کی جو ہے نگرانی کے اندر یہ معاہدہ لکھا گیا، جہاں ہمارے چیئرمین اعظم سواتی صاحب اور اسی طرح ہمارے وائس چیئرمین وقاص عباسی صاحب، یہ تمام ساتھی وہاں پر موجود تھے۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام نے باقاعدہ اپنا پینل تشکیل دیا تھا اور اس کے امیدواران تھے۔ ہمارا آخری یہ فیصلہ تھا جس پر ہم نے باقاعدہ ویڈیو پیغام بھی المنیر مسجد سے جاری کیا تھا کہ اب کے بعد ہم کسی جماعت سے اتحاد نہیں کریں گے، لیکن ہمارے کچھ ساتھیوں کا اور خصوصاً پیپل پارٹی کا اس میں وقاص عباسی صاحب کا یہ کردار تھا کہ وہ صبح اور شام علماء کے پاس آتے تھے اور اسے یہ کہتے تھے کہ ہمیں جمعیت علماء اسلام کی 70% ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں اور جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، لکھوانا چاہتے ہیں، ہم لکھنے کو تیار ہیں۔ تو انہی کے مطالبے پر، پرزور مطالبے پر ہم نے اتحاد بھی کیا اور معاہدہ بھی کیا، اور وہ معاہدہ جو ہے 9 نکات پر مشتمل تھا۔ میں چاہوں گا کہ وہ معاہدہ میں آپ کو یہاں پر اس کی جو 9 شقیں ہیں وہ سنا دوں۔ اس میں پہلا معاہدے کے جو معاہدہ طے پایا، اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین PB کا اور 3 کونسلر وارڈ 2، 3، 4 سے جمعیت علماء اسلام کے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ پینل کی کامیابی کی صورت میں یوتھ اور لیبر جمعیت علماء اسلام کے ہوں گے، یوتھ بھی ہمارا ہوگا، لیبر بھی ہمارا ہوگا، لیکن پھر بھی جمعیت علماء اسلام نے عوامی مفاد کے لیے قربانی دی اور ان کے مطالبے پر کہ پورا ایک وفد ہمارے قائد کراچی جناب قاری عثمان صاحب کے پاس پیپل پارٹی کا گیا جیتنے کے بعد کہ یہ لیبر ہمیں دے دیں۔ حالانکہ ہماری جماعت نے لیبر کے لیے نامزد کر دیے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے لیبر بھی ان کو دیا، یوتھ ہمارا ہے اس وقت۔ اور تیسرا یہ کہ پینل کی کامیابی کی صورت میں باہم مشاورت سے علاقائی کام کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر صرف چیئرمین یا وائس چیئرمین کامیاب ہوئے تو آئندہ مدت میں جمعیت علماء اسلام مشاورت کے جمعیت علماء اسلام سے تب بھی جو ہے وہ یہ پیپل پارٹی مشاورت کی پابند ہوگی، ٹھیک ہے، اگر ان کا چیئرمین اور وائس چیئرمین جیتے صرف۔ اسی طرح پورے پینل کی کامیابی کی صورت میں باہم مشاورت کریں گے، ہر کام میں مشاورت ہوگی، جماعتی سطح پر، افرادی سطح پر نہیں۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پر یہ تھا کہ کامیابی کے بعد تمام ترقیاتی کام علماء کرام کی نگرانی میں ہوں گے۔ صحیح۔ یہ اہم نقطہ ہے کہ تمام کام علماء کرام کی نگرانی میں ہوں گے، علماء کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی صحیح۔ جو کامیاب امیدواران کی معاونت کرے گی۔
ٹھیک ہے، اور چھٹا یہ ہے کہ ترقیاتی فنڈ برابری کی بنیاد پر باہم مشاورت سے خرچ ہوں گے۔ چاروں وارڈوں کے اندر جو کونسلر ہوں گے، جو بھی ترقیاتی فنڈ آئے گا، چاہے وہ یوسی کو ماہانہ فنڈ ملتا ہے یا دیگر اسکیموں کے تحت ملتا ہے، وہ باہم علماء کی کمیٹی کی مشاورت سے خرچ ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر یہ تھا کہ چوک چوراہوں گلی اور روڈوں کے نام، چوک چوراہوں گلی اور روڈوں کے نام مقدس شخصیات کے نام سے موسوم کیے جائیں گے، اور باقاعدہ سرکاری طور پر ان کو جو ہے وہ ایک حصہ دیا جائے گا یوسی میں، کہ چوک چوراہے اور بڑے بڑے جو روڈ ہیں ان کو مقدس شخصیات، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ناموں سے موسوم کیا جائے گا۔ اور 8ویں نمبر پر کہ یوتھ اور لیبر کو الیکشن تک صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے اس کی پاسداری کی کہ اس کو ہم نے صیغہ راز میں رکھا۔ اور نواں یہ کہ کرپشن، منشیات، جرائم پیشہ افراد کے خلاف مکمل ہم مل کر جد و جہد کریں گے۔ یہ ہمارا معاہدہ تھا جو پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہے ہمارا ہوا، اور جہاں تک اس کی پاسداری کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری بحیثیت اتحادی ہونے کے پیپل پارٹی کی جو جماعت ہے وہ نہیں کر رہی۔ صحیح۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کیا پاکستان پیپل پارٹی کے یوسی 5 کے اندر جو ترقیاتی کام کر رہی ہے اس پر کیا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو کام ہو رہا ہے اس سے تو اتفاق ہی ہوگا، کیونکہ جو بھی کام ہم نے آپ سے اتحاد عوامی مفاد کے لیے کیا ہے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم ایک مذہبی جماعت ہے، اور ایک ایسی جماعت ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر اس جماعت کا ایک نام ہے کہ کرپشن سے پاک جماعت ہے۔ ہمارے یوسی سے لے کر ہماری جو ہے صوبے تک الحمدللہ ہر فرد جو ہے وہ اس چیز سے پاک ہے۔ ہم نے اتحاد ہی کیا تھا عوامی مفاد کے لیے۔ اگر یوسی کے چیئرمین یا وائس چیئرمین یوسی فنڈ یا اسکیموں کے ذریعے سے پیور بلاگ یا دیگر جو کام ہوئے ہیں تو وہ کامل نہیں ہے، وہ چند گلیوں کے اندر ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں، ہم نے اس وقت بھی ان کا شکریہ ادا کیا، آج بھی اچھا کوئی کام کریں گے تو ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے، لیکن ہم ان سے امید کچھ زیادہ رکھتے تھے جس کے اوپر اب تک وہ اتر نہیں رہے ہیں۔ تو عوامی جو امیدیں ہیں ان سے وہ اب بھی وابستہ ہیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ عوامی امیدیں میں سمجھتا ہوں اسی وقت پورے ہونے کو تھی کہ جب آپ ہمارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی پاسداری کرتے اور علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی۔ 2022 سے اب تک آپ دیکھیں 2026 ہے، اب تک نہ وہ علماء کی کمیٹی بنی ہے، اور نہ ہی علماء سے کوئی مشاورت ہوئی ہے، نہ ہی جو ہے وہ جو ایک طے ہوا تھا کہ باہم جو ہے مشاورت سے اس فنڈ کو خرچ کیا جائے گا۔ اب تک تو میں یوسی کا ذمہ دار ہوں، مجھے نہیں بتایا گیا، میرے یوسی کے امیر کو نہیں پتا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو وائس چیئرمین وقاص عباسی صاحب، انہوں نے باقاعدہ اتحاد سے پہلے ہمارے استاد العلماء قاری محمد امین صاحب کے پاس بھی ابھی وہ لیٹر ہیڈ پڑا ہوا ہے، اس پر ان کا دستخط ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اتحاد پیپل پارٹی کے ساتھ علماء کریں، جمعیت علماء اسلام کریں، آپ جو لکھیں گے، آپ بڑے ہیں، میں وہ کروں گا۔ تو میرے خیال سے وہ اسی کالونی میں رہتے ہیں، اور وقاص صاحب بھی یہی رہتے ہیں، اور اب تک میرے خیال میں انہوں نے استاد جی سے اس حوالے سے کوئی ملاقات میرے خیال سے تو نہیں کی ہے۔ جو میں نے اگر کسی نے سنا ہو یا پیپل پارٹی کے یا وقاص بھائی نے کی ہو تو بتا دیں۔ صحیح۔ اچھا، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت محمدی کالونی کے اندر پینے کے پانی کی شدید قلت ہے اور لوگ پینے کا پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ نمائندوں سے نا امید ہو کر اتحاد تمام سیاسی پارٹی اور مذہبی جماعتوں نے ایک آل پارٹی جرگے کے نام سے ایک مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے اس وقت ایک سر فہرست جن کا معاملہ ہے پینے کے پانی کا حل کرنا، لیکن پاکستان پیپل پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ جماعت کے کیا موقف ہے؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام الحمدللہ یہ جو جرگہ بنا ہے آل پارٹی جرگہ کے عنوان سے، جس میں تمام جماعتیں ہیں، یہ خوش آئندہ عمل ہے، اور اس کے اندر تمام جماعتیں اپنی جو ہے وہ تمام تعصبات اور تفریقات اور اپنے نعروں کو پس پردہ رکھ کر اور اس پسماندہ علاقے کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، صرف پانی کے لیے نہیں بلکہ دیگر جتنے بھی یہاں پر جرائم ہیں، کرائم ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ اتحاد ہے، لیکن سر فہرست انہوں نے پانی کے مسئلے کو لیا ہے۔ اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ
اس پر جو ہے وہ مختلف جرگے کیے ہیں، پروگرامات کیے ہیں، اور اس کی اہم اس جرگے کی جو خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہ جرگہ بار بار، جس میں بحیثیت اتحادی ہونے کے افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ ہماری جو اتحادی جماعت ہے پیپل پارٹی، وہ ان کو میرے خیال سے اپنی الیکشن سے پہلے تقریریں یاد کرنی چاہیے۔ میں اپنے تنقید نہیں کروں گا، آپ کو صرف یاد دلاؤں گا کہ ہمارے جو چیئرمین اور وائس چیئرمین صاحب ہیں وہ اپنی تقریریں سن لیں۔ اب وقاص بھائی کی وہ تقریر جو انہوں نے اسٹیشن پر کی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے زور بازو یہ پانی لیا ہے جو موجود ہے، اور ہمیں کسی نے نہیں روکا، ہم پھر بھی پھر لے کر دکھائیں گے۔ ہم قادر پٹیل صاحب سے کہیں گے وہ ڈسپینسری بنائے، وہ پانی لے کر آئے، تو آپ ان دعووں کو عملی جامہ پہنائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ تمام جماعتیں، اس کالونی کی تمام جماعتیں آپ کی سپورٹر بن رہی ہیں، اور وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صحیح۔ الیکشن میں تو آپ کہتے تھے کہ کوئی پارٹی پانی نہیں لا سکتی، کوئی جماعت جو ہے کام نہیں کر سکتی، اختیارات ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے پاس ہے۔ جب آپ کے پاس وسائل بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، آج تمام جماعتیں اس کالونی کے لیے، اس عوام کے لیے پانی کے مسئلے میں وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہے، تو آپ کیوں ان کے آگے قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ میرے خیال سے ابھی تک کوئی مثبت جواب ان کی طرف سے نہیں آیا، اس جرگے کو کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ ہمارا اس کے گروپ بنا ہے، اس کے اندر ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین بھی موجود ہیں، وہاں پر آج تک انہوں نے ایک کلمہ بھی نہیں کہا حوصلہ افزائی کا، بحیثیت چیئرمین وائس چیئرمین ہونے کے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا ظرف وسیع رکھتے اور وہاں کہتے کہ بھائی انشاءاللہ آپ لوگوں کی نیت اخلاص کے ساتھ اگر آپ بڑے ہیں تو ہم آپ کے منتخب چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، کو کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں پر بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے ان سے کہ جو یہ اتحاد بنا ہے اور یہ قدم بڑھا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو جہاں جہاں جن جن اداروں میں جو آپ الیکشن میں دعوے کرتے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اختیار، اب وہ اختیارات آپ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ یہ جرگہ ان افراد تک اگر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے کہ یہ ان شخصیات تک ہی نہ پہنچے، تو آخر کب تک ہم اس کی عوام اسی طرح محروم رہے گی؟ جمعیت علماء اسلام نے اخلاص کی بنیاد پر آپ سے اتحاد کیا تو عوامی مفادات کے لیے کیا تھا، تو آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ اس جرگے کو مایوس نہیں کریں گے۔ بحیثیت اتحادی ہونے کے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ان کے شانہ بشانہ چلیں اور ان کی سرپرستی کریں۔ وہ بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں، اس وائسوں کے اندر کہہ رہے ہیں، اجلاسوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیا مجبوری ہے ان کی، وہ خود جانتے ہیں، انہیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس آل پارٹی جرگے کا ساتھ نہیں دے سکتے، آپ ان کو واضح طور پر بتائیں۔ تو امید رکھتے ہیں، امید پر دنیا قائم ہے، کچھ گنے چنے دن باقی ہیں۔ 2 سال باقی ہے جی کاموں میں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی محمد اشرف صاحب، UC5 کے جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام کے۔ ان کا ہم بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور پروگرام نظام کو دیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان عبد الباسط کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔